سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بہت بڑا مقام ہے. جناب علی خود فرماتے، میرے پاس کتاب موجود ہے معرفت الحدیث، فرمانے لگے جو میرا مقام جناب ابوبکر عمر سے آگے بڑھائے وہ مجھے مل جائے، میں حد قذف لگاؤں، جھوٹ کے چکوڑے ماروں اس کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے سفر کیا یمن کا. اب یمن اور امریکہ کی جنگ لگ گئی. دعا کیا کرو اللہ اسرائیل امریکہ اور اس کے جتنے غرور میں گمنڈ میں ڈوبے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو خشکی تری میں ان کا بیڑا غرق کرے. اللہ سے آمین کر کے دعا مانگا کرو ذرا. اللہ اکبر. ہماری حکومتوں کو تو اور کچھ نہیں، ماشاءاللہ سارے خوش ہو رہے ہیں، بگلے بجا رہے ہیں. جی ہاں، عالمی بینک نے ہمیں $70 کروڑ پھر بھیک دے دی ہے. خفا نہیں ہونا. بھیک مانگ کے کھانا یا قرضہ مانگ کے کھانا قسم خدا کی دنیا میں سب سے پہلے بغیرت کی نشانی ہوتی نہیں ہوتی. بولنا ذرا، بولا نہ کرا. ارے غیرتی مانگا نہیں کرتا، دیا کرتا ہے. اور تم ذرا پاکستان کی تاریخ شروع سے پڑھو. یہ جاپان، یہ امریکہ، یہ دوسرے ممالک، ایک دور ہمارے پاکستان پر بھی ایسا گزرا ہے کہ ہم ان کو دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جب تھوڑی غیرت تھی. اللہ اکبر. یمن تشریف لے گئے تجارتی قافلے کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم ہے؟ لوگ کراچی آتے ہیں، ہمارے رشتے دار بھی آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے. آتے ہی ویسے کہاں گھومنا چاہیے؟ اچھا جی، آپ اس کو ہاتھ سے پکڑو اور سیدھا شاہ جہان مسجد لے جاؤ. کتنی پیاری مسجد ہے، یا نماز پڑھو. یہ گھومنے کی جگہ. کہاں گھومنا چاہیے؟ میری پھوپھی میری شادی کے موقع پہ کراچی آئی تھی، بہت مذاقی تھی. میرے بھائی بھی وغیرہ بھی ساتھ تھے، تو کہا ہم نے قائد اعظم مزار پہ جانا. میں نے کہا تم لوگ جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا. مجھے کہنے لگے تو کیوں نہیں جا کے؟ میں ساری کراچی میں بیان کرتا ہوں، مجھے ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں. جب جب چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں امی یہ کاری سے ہماری مسئلے میں بیان کے لیے آئے تھے، تو ممی کہے گی تو ساتھی یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر سے گھومنا پھرنا کوئی حرام تو نہیں ہے. جب واپس آئے تو میری پھوپھی کہنے لگی ہو وہ طرح ہاں قائد اعظم نے کتنے مزے ہیں. کیوں پھوپھی؟ جینا آیا تاں بھی مزے، مر گیا تو تاں بھی سارا ملک قبضہ کیتا پیسہ. ہاں بس اس کے مزے ہی مزے ہیں. ہاں واہ بھائی واہ. نیک بندہ کسی علاقے میں جائے گا اچھی چیز تلاش کرتا. آپ لاہور چلے گئے، آپ نے کہا یار سنا تبلیغی مرکز بڑا بنا، صبح کسی عالم دین کا بیان ہو، چلو سن لیتے. چلو کسی اللہ کی ولی کا وہاں نثار ہے، وہاں جانا بھی گناہ نہیں، بندہ خود گناہ نہ کرے شاید منع نہیں. کوئی مقدس ہستی زندہ ہے عالم دین، وہاں جا کر اس کی زیارت کر لے، دعائیں لے لے. اسی بٹھا اس کو ہی بٹھا بچا. اللہ اکبر. فرمانے لگے میں نے پوچھا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم؟ کہا ہاں، یہاں آسمانی کتابوں کا ایک بہت پرانا عالم ہے. فرمانے لگے میں اس کے پاس گیا، میں السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کون؟ کہا ابوبکر. نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. باپ کا نام ابو قحافہ عثمان. قبیلہ بنو تیم. کہاں سے آئے؟ مکہ. کہنے لگے ان کی یہ بھمیں اور پلکیں ساری چہرے پر پڑی ہوئی تھی، اتنا بوڑھا تھا. ایسے اٹھا کر مجھے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا الحمدللہ. میں نے کہا اللہ والے میں تو تیری زیارت کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، میرا نام شیخ ازد یمنی ہے اور میں 390 سال کا بوڑھا ہوں. کتنا؟ تورات انجیل زبور تینوں کتابیں مجھے یاد ہے. عالموں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میرے نبی کی صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی دی، انجیل میں بھی دی. کہا کر میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا آخری نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، بنو ہاشم قریش میں سے پیدا ہوگا، مکہ اس کی جائے پیدائش ہوگی اور وہ ہجرت مدینہ کی طرف کرے گا اور پھر ساری زندگی مدینے میں گزارے گا. اس بندے کے ہاتھ پر جو سب سے پہلا ایمان لائے گا اس کا کنیت ابوبکر ہوگی اور صدیق عتیق اس کے لقب ہوں گے. نام عبداللہ ہوگا، باپ کا نام ابو قحافہ عامر ہوگا، والدہ کا نام اس کے ہوگا اور فرمانے لگے فلانے قبیلے سے ہوگا. تو میں نے جب اس اللہ کے
نبی کے صحابی کے مناقب فضائل سارے نام پڑھ لیے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ 390 سال تو میری عمر ہو چکی ہے، اللہ تھوڑی عمر بڑھا دے، آخری نبی کا دیدار کر لو۔ لیکن بکر صدیق میں چل نہیں سکتا، میں پھر نہیں سکتا، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر آخری نبی کا دیدار میرے نصیب میں نہیں تو آخری نبی کے پیارے یار کا ہی دیدار مجھے کرا دے اور تو میرے سامنے بیٹھا۔ میں تو چل کے نہیں آ سکتا ہوں بکر، اب جب تو میرے سامنے آ گیا تجھے دیکھ کر میں الحمدللہ نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ اللہ، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، صحابہ کرام کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی نے سارے دین کے امین صحابہ کرام کو بنایا۔ جیسے باپ دنیا سے جاتا ہے، اپنی وراثت چھوڑتا، گھر بار چھوڑتا، آل اولاد چھوڑتا، مال دولت چھوڑتا ہے اور اپنے بچوں کے حوالے کرتا ہے، یہ تباہ برباد نہ کرنا، یوں میرے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین دیا اور فرمایا میرے صحابیوں اس دین کو اب تم نے سارے جہان میں پہنچا دینا ہے۔ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی تعداد کل میں ایک تاریخی کتاب میں پڑھ رہا تھا 25 یا 27 ہے، ساری دنیا میں صحابہ کرام۔ ہاں جی، اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پہنچے۔ اللہ اکبر، اس لیے صحابہ کرام کی محبت ہو۔ بھائی جمادی ثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات گزرا۔ ہمارے گھروں میں بچوں کے نام بھی ہوں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی کا ایک بیٹا اس کا نام محمد ہے، ایک بیٹا اس کا نام ابوبکر ہے، ایک بیٹا اس کا نام عمر ہے، ایک بیٹا اس کا نام عثمان ہے۔ شیعہ ماکر ذاکر ٹھاکر یہ شاطر جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو اپنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب علی کی اور صحابہ کرام کی بندی نہیں تھی، الیاذ باللہ والاستغفر اللہ۔ جب کسی سے کسی کی نہ بنی تو اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں اس کے نام پر۔ آج تک کسی نے فرعون نام رکھا؟ جی، مسلمانوں کو تو چھوڑو، میرے خیال سے کسی کافر نے بھی آج تک فرعون نام نہیں رکھا، ہے نا؟ ہمیں دشمنی ہے نا؟ ارے نمرود نام آج تک کسی نے رکھا؟ ارے ہم تو اچھی قسم کے امرود کو بھی نمرود کہنا اچھا نہیں سمجھتے۔ ابو جہل نام کسی نے آج تک رکھا؟ کیوں؟ ابو لہب، لہب کا نام تو خود قرآن میں آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہیں رکھتے کیوں؟ ہمیں نفرت ہے۔ کائنات کے بدترین قسم کے کفار گزرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو حالت کفر میں مر گئے، فرمایا اللہ کی فرشتوں کی، سارے جہان کے انسانوں کی لعنت و پھٹکار ہر وقت ان پر برستی۔ صحابہ کرام رحماء بینہم بڑی محبت والے،